تمہاری اعلیٰ حضرت سے محبت؟ چلو آ جاؤ کچھ دیر کے لیے اظہری میاں کے پاس۔ کیا اظہری میاں کی وہ کلپ تم نے نہیں سنی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ دعوت اسلامی یا سنی دعوت اسلامی مسلک اعلیٰ حضرت کے مبلغ نہیں؟ ارے واہ 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 واہ! اظہری میاں نے کہا ہے کہ نہیں کہا ہے؟ اور جب کہا ہے خود کو ان کا مرید بتاتے ہو۔ حضرت ہیں کچھ لوگ ایسے مچھریا کے اندر اظہری میاں کے مرید ہیں، نام کے آگے اظہری بھی لگے گا، لیکن جو اظہری پیغام ہے اس کی پھل ٹاس دھجیاں اڑا کے رکھ رہے ہیں۔ یا ایسے مرید جو پیر کی بات نہ مانے۔ ہر خانقاہ میں کچھ مرید ایسے مل جائیں گے جو اپنے پیر کی بات نہیں مانتا ہوگا، لیکن ببانگے دہل یہ برکاتی غلام بغیر کسی خوف کے یہ بات کہتا ہے کہ واحد خانقاہ حشمتیہ ہے، یہاں کا ہر ایک مرید اپنے پیر کی بات مانتا ہے اور پیغام دیتا ہے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب دور ہو۔ مطلب ہم ہی بولیں گے تو آگے بولیں گے کیا؟ بولیے نا ہم رسول اللہ۔ ہاں یہ ہم نے دیکھا ہے، یہ بغاوت اور بغاوت اپنے گھر میں رکھنا۔ ہمارا پرسنل معاملہ یہ ہے کہ ہم کسی سے تعلق بناتے ہیں یا کسی سے دوستی کرتے ہیں تو سب سے پہلے مسلک کو آگے رکھتے ہیں، مسلک کو ہم آگے رکھتے ہیں۔ ایسے ہی نہیں مچھریا کے اندر کچھ لوگ ہیں خاص جن سے جو ہے ہماری انبن چل رہی ہے، لیکن ہاں میرا ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ جہاں ہم دیکھ لیتے ہیں اچھا تم آ رہے ہو تو ہماری بھی اگر دعوت ہے تو ہم ضرور پہنچیں گے۔ چلو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے دل میں ایسی کوئی فیلنگ ہی نہیں ہے کہ ہم کسی دشمن کو دیکھ کے جلیں۔ بہت اللہ کا شکر، ہمارے دل میں یہ بات ہی نہیں ہوتی۔ ایک نہیں تم ہمارے 1000 دشمن ہمارے سامنے بیٹھا ہم ان کو تقریر سنائیں گے۔ چلو اب مسلک کا معاملہ آ جائے، مسلک سے اگر تم بغاوت کرو مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لے کر کے، اور وہاں پہ اگر ہم ہوں گے تو ہم وہاں تقریر کریں گے، تمہاری دھجیاں ہم دھول، تمہاری عزت ہم ہوا میں بکھرے ہوئے دھول کی مانند بنا دیں گے۔ لیکن کیوں؟ چلو اور کیوں بھائی نہ جلائیں ہم؟ ہندوستان کا ایک اچھا شاعر ہے، جلنے والوں کو ہردم جلاتے رہو، نعرہ احمد رضا کا لگاتے رہو، ہے نا؟ تو ہمارا تو یہی مزاج ہے۔ آپ کا کیا مزاج ہے؟ یہی ہے نا؟ ہاں تو ایسا نہ کریے گا کہ اگر کوئی دکھ جائے ہمیں نہیں چلو۔ لیکن ایک چیز اور ہے کہ ایسا بھی نہ سوچ لینا کہ وہاں بھی ہے تو چلے جائیں تاکہ چلو، وہاں چلو نہیں، وہاں فرشتے بھی لکھ لیں گے آؤ بیٹا آؤ بیٹا۔ یہ خیال تمہارا بہت غلط تھا، اور جب اسے ہی آخرت میں پہنچے فرشتے اسے پیچھے سے تانے جہنم میں پھینکیں گے۔ چلو ہر ایک کو جلانے کے چکر میں نہ رہنا، جلانا اس کو جو مسلک کا غدار ہو، جو نبی کا غدار ہو، اس کو جلانے کی نہیں، اس کو جلا ہی دینا ہے۔ ہاں اس میں بھی فرق سمجھو، جلانا اور ہے اور جلا ہی دینا اور ہے۔ جہاں نبی کا گستاخ ہو وہاں جلا ہی دینا، اور جہاں اعلیٰ حضرت کا غدار ہو، مسلک کا غدار ہو، وہاں جلانا۔ فرشتے بھی جانتے ہیں۔ چلو خیر دیکھ لیجئے، حدیث بیچ میں رہ گئی تھی کیا کہ سلام کرنا سنت ہے، اور نبی کہہ رہے ہیں ان لقیتموہم فلا تسلموا علیہم،
ابو داؤد کی یہ حدیث ہے، ابو داؤد میں بھی ہے کہ اگر ان سے ملاقات ہو جائے تو سلام نہ کرنا، اور ان مریضوا فلا تعودوہم، اگر بیمار ہوں تو دیکھنے مت جانا، بھائی عادت کری آئیں، فرشتے بہت اچھی عادت کریں گے پھر۔ اور کیا کہا؟ وَإِن مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ یاد رکھیے گا، نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر مر جائیں تو ان کی موت کی خبر کسی کو مت دے۔ انسان ہونے کے ناطے ہم لوگ کہتے ہیں نا، خوشی میں نہ جاؤ تو نہ جاؤ، کم سے کم مصیبت دکھ مصیبت پریشانی میں تو دشمن کا بھی ساتھ دیا جاتا ہے۔ موت میت میں بھی کسی کا ساتھ چھوڑا جاتا ہے کہا نہیں نا، دشمن کے گھر چلے جاتے ہیں اگر کوئی میت ہو جائے تو۔ لیکن یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی کہہ رہے ہیں کہ وَإِن مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ، کہ اگر مر جائیں تو ان کی موت کی خبر نہ دینا، وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ، اور ان کی نماز جنازہ نہ ادا کرنا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو نبی کے گستاخ ہیں، یہ وہی ہیں جو گمراہ ہیں، جو بد مذہب ہیں، اور اس دور میں جو گمراہ ہے، جو بد مذہب ہے، ہم اس کو وہابی کہتے ہیں، ہم اس کو دیوبندی کہتے ہیں، تبلیغی جماعت کہتے ہیں، اہل حدیث کے نام سے جانتے ہیں، ان کو رافضی کہتے ہیں، ہم ان کو نیچری کہتے ہیں، ہم ان کو قادیانی کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے بارے میں حدیث کہتی ہے کہ اگر ان کی موت ہو جائے تو موت کی خبر نہ دینا، اور ان کی موت ہو جائے تو ان کے جنازے کی نماز نہ ادا کرنا۔ یہ وہی اب کہو کہ نبی کے پاس انسانیت نہیں ہے کہا؟ کہو، ایسے تو بہت بولا جاتا ہے کچھ مولوی صاحب، میں انسانیت سے پرے بات نہ کرو۔ اب کہو نبی انسانیت سے پرے کاہے بات کر رہے ہیں؟ ایک چیز اور ہے، بس اسی پہ گفتگو کر دو، ٹائم بھی ہو گیا ہے شاید۔ کیا یہ کہ ہم اپنی بات رکھ دیں گے بس، اگر کسی نے نبی کی گستاخی کی ہے، نبی کی بارگاہ کا گستاخ ہے، نبی کی شان میں بے ادبی کی ہے، تو ہم بس اپنی بات رکھ دیں گے، ان کا رد نہیں کریں گے۔ سنیے گا بھیا، بہت اہم بات ہے کہ اگر کسی نے کہا نبی کو علم غیب نہیں ہے تو ہم اس کا رد نہیں کریں گے۔ کیا کریں گے؟ بس علم غیب کے بارے میں حدیث سنا دیں۔ اگر کسی نے یہ کہا کہ نبی کو پاور نہیں ہے، نبی کو اختیار نہیں ہے، نبی مالک و مختار نہیں، تو ہم اس کا رد نہیں کریں گے، اس کو برا نہیں کہیں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ حدیث سنا دیں گے کہ دیکھو نبی مالک و مختار ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نبی بخشش نہیں کرا سکتے تو ہم اس کی برائی نہیں بیان کریں گے، ہم خالی کیا کریں گے؟ حدیث سنا دیں گے۔ تو بس وہی حدیث سنا دو گے، ہم بھی حدیث سنائے دے رہے ہیں۔ ہم حدیث نہیں سنا رہے، ہم آیت تم کو دے رہے ہیں ابھی ایک۔ کیا یہی مسئلہ اگر ہم کہہ دیں، کسی کو ہم بھیج دیں اپنے گروپ میں سے، خالی یہی ہمارا گروپ نہیں ہے، کچھ عوام میں سے بھی ہیں جن کو ہم بھیج سکتے ہیں، بھیج دیں اور کہہ دیں جاؤ فلاں کے باپ کو اور ان کی اماں کو خوب اچھی اچھی گالی بک کے آ جاؤ، پھر دیکھتے ہیں وہ کیا کریں گے۔ تب وہ کیا برائی نہیں کرے گا ہماری کہ مولانا ہو کر کے جو ہے گنڈیتی دکھا رہے ہیں، گنڈوں کو بھیج رہے ہیں، گالی سنوا رہے ہیں۔ کہے بھیا اپنے باپ کی عزت بیان کر دیتے، ہمارا جواب ہو جاتا، ہم نے تمہاری اماں کی 20 بجریہ میں جو ہے عزت اچھلوا دی، ان کے اوپر الزام لگوا دیا، تو تم آ گئے ہمارے گھر پہ ہم کو مارنے۔ تم مولانا ہو گے تم اپنے لیے، عالم ہو گے اپنے لیے، تم نے ہماری ماں کی عزت پہ حملہ کیسے کیا؟ ہمارے ماں باپ کو گالی کیسے بکوائی؟ مارنے کیوں آ گئے بھائی؟ ہم کو برا کیوں کہا؟ اپنے ماں باپ کی عزت بیان کرتے رہتے، ہمارا رب ہو جاتا۔
نبی کی بات آئے تو اپنا اپنا کہتے رہو، غلط ہو جائے. کیا بات ہے، کیا سمجھایا. سنیے جو میں نے آیت تلاوت کی تھی کہ اگر یہی نظریہ ہوتا کہ ہم صرف اپنی بات رکھ دیں گے، کسی کو برا نہیں کہیں گے، یہی دلیل ہو جائے گی، تو ایسے لوگوں کے منہ پہ قرآن تماچا مار ہے نا. کیا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا. بات ختم ہو گئی. قرآن یہیں پہ سورہ فاتحہ مکمل ہو جاتی کہ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا چلا جن پر تو نے انعام کیا. تو ان کا رد ہو گیا جن پر اللہ نے انعام نہیں کیا. یہاں پہ ذکر ہوا نا ان لوگوں کا جس پہ اللہ نے انعام کیا ہے، ان کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ اور جب ان کا ذکر ہے تو ان کا رد ہو گیا اپنے آپ. لیکن نہیں، قرآن کیا نظریہ دے رہا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب، نہ کہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی ان کا راستہ چلا جو گمراہ ہے. اگر یہی ہوتا کہ اپنی بات رکھ دو تو قرآن میں سورہ فاتحہ یہی مکمل ہو جاتی انعمت علیہم پہ. لیکن غیر المغضوب کہہ کر کے، ولا الضالین کہہ کر کے قرآن یہ بتا رہا ہے کہ صرف اپنی بات رکھنے سے کام نہیں چلے گا. نبی کی عظمت پر اگر حملہ ہو، نبی کی شان میں کوئی وہابی گستاخی کرے، نبی کی شان میں کوئی دیوبندی گستاخی کرے، نبی کی شان میں کوئی قادیانی ہو، رافضی ہو، نیچری ہو، اہل حدیث ہو، تبلیغی جماعت والا ہو، اگر وہ نبی کی گستاخی کر رہا ہے تو تم کو نبی کی عظمت بتانے سے تمہارا کام نہیں ہوگا. تمہارا کام یہ ہے کہ نبی کی عظمت بعد میں بتانا. پہلے وہابی کی خرابی بتاؤ، دیوبندی کی خرابی بتاؤ، اہل حدیث کی خرابی بتاؤ، اور اس کے بعد تم اپنا عقیدہ بتاؤ، اور آخری میں کہو کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اپنا عقیدہ بتاؤ تو یوں بتاؤ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی. عقیدہ بتاؤ تو یوں بتاؤ سرور کہوں کہ مالک ہو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. چلتے چلتے نبی کے عشق کے لیے، نبی کے عشق کا دعویٰ ہے تو اس کے ثبوت کے لیے وعدہ کرتے چلیے کہ ہم کسی دعوتی سے نہیں ملیں گے، کسی دعوتی سے، دعوت اسلامی والے سے، سنی دعوت اسلامی والے سے، کسی وہابی سے، دیوبندی سے، تبلیغی جماعت سے، اہل حدیث سے، رافضی سے، نیچری سے، قادیانی سے، کوئی بھی ہو، مودودی ہو، کوئی بھی ہو، ہم سب سے دور رہیں گے اور ایک ہی پیغام دیں گے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو شریعت مطالعہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام وہابیوں، دیوبندیوں، تبلیغیوں، اہل حدیثوں، رافضیوں، نیچریوں، قادیانیوں اور دونوں دعوتیوں اور بالخصوص پکے صلح کلیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. کلمہ طیبہ پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہم علینا الا البلاغ.
مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں درد دل نام لینے سے ہوتا ہے کم، اس لیے نام آقا کا لیتے ہیں ہم، جھوم کر کہے راگا ہے رضا کا قلم، شہر فضل ربی سے مردے کو زندہ کیا، ایک عجوبہ زمانے کو دکھلا دیا، آج بھی لوگ کہتے ہیں سد مرحبا غوث اعظم امام تو کعبہ غوث اعظم امام تو کعبہ جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جلوہ شان ڈالتی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈالتی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ سیدی اعلیٰ حضرت پہ سیدی مرشدی شاہ احمد رضا، فیض یاب کمالات حسن رضا، ساتھ اختر بھی ہو زمزمہ خان رضا، مجھ سے خدمت کے پوتے سے کہے رضا، مجھ سے خدمت کے پوتے سے کہے رضا، رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صدقہ دو غوث الورا کا، صدقہ دو خواجہ پریا کا، صدقہ دو کل اولیاء کا، عشق دو احمد رضا سا، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی
والسلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم جاؤ